السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو وائلڈ لائف اردو۔ دوستو، آج کی ویڈیو پاکستان میں پائے جانے والے 7 کتوں کی اقسام کے بارے میں ہوگی۔ پاکستان میں عام طور پر جو کتوں کی اقسام مشہور ہیں اور جنہیں پالا جاتا ہے، ان میں زیادہ تر باہر کی اقسام ہیں، مطلب کہ وہ پاکستان سے اوریجنیٹ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر جیسے جرمن شیفرڈ، یہ بریڈ پاکستان میں کافی مشہور ہے، لیکن اس بریڈ کا تعلق جرمنی سے ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو 7 کتوں کی اقسام آپ سے شیئر کی جائیں گی وہ سب پاکستان اوریجن کی ہوں گی۔ تو چلیں اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 7 پر جو بریڈ ہم نے رکھی ہے اس کا نام ہے گولٹر، جس کو لوگ گول ٹیریئر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی چست اور پھرتیلی بریڈ ہے۔ اس کی جسامت کافی مسکولر ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر سفید رنگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بعض گول ٹیریئر کی ایک آنکھ پر کالا دھبا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بریڈ زیادہ تر آپ کو پنجاب کے دیہی علاقوں میں ملے گی۔ اس کے علاوہ اس بریڈ کی 4 مزید ذیلی اقسام بھی ہیں، جو کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے۔ نمبر 6 پر جو کتوں کی بریڈ ہم نے رکھی ہے اس کا نام ہے ٹازی۔ ان کی کتوں کی جسامت کافی پتلی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر خرگوشوں وغیرہ کے شکار کے لیے پالے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت تیز بھاگتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بریڈ معدومیت کے خطرات سے دوچار ہے۔ ان کتوں میں کمال کا سٹیمنا ہوتا ہے اور یہ بہت لمبے اور کافی دیر تک یہ بھاگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 5 پر جو بریڈ ہم نے رکھی ہے اس کا نام ہے وکھان۔ کتوں کی یہ نسل زیادہ تر پاکستان کے نادرن ایریاز میں پائی جاتی ہے۔ ان کو پالنے کا مین مقصد مال مویشیوں کی حفاظت ہے۔ ان کتوں کی جسامت کافی مضبوط ہوتی ہے اور یہ کافی نڈر ہوتے ہیں۔ یہ کتے مویشیوں پر بھیڑیوں، تیندووں وغیرہ کے حملوں کو روکتے ہیں۔ نادرن ایریاز کے علاوہ پاکستان بھر میں یہ بریڈ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ایک قدیم بریڈ ہے جو کہ پاکستان کے علاوہ ہمالیہ، چائنا کے ہمالیہ اور نیپال اور انڈیا ہمالیہ میں بھی یہ بریڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ نمبر 4 پر جو کتوں کی نسل ہم نے رکھی ہے اس کا نام ہے بلی کتا۔ باقی کتوں کی نسلوں کی نسبت یہ نسل پاکستان میں کافی مشہور ہے۔ اس کو پاکستانی ماسٹف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑے سائز کے کتے ہوتے ہیں۔ ان کا جسم بھاری بھرکم اور ماس لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نسل زیادہ تر پنجاب کے دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ کتوں کی یہ نسل اتنی پھرتیلی نہیں ہوتی مگر یہ نڈر ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پر جو نسل ہم نے رکھی ہے اس کو کہتے ہیں بکروال ڈوگ۔ کتوں کی یہ نسل زیادہ تر خانہ بدوش لوگ اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں۔ یہ کتے انتہائی مضبوط جان اور بہادر ہوتے ہیں۔ بکروال کتوں کو بھی معدومیت کے خطرات لاحق ہیں۔ یہ بہت قدیم بریڈ ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس قدیم بریڈ کو معدومیت سے بچانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ ان کتوں کی ہڈیاں کافی مضبوط ہوتی ہیں اور جسم بھی کافی مضبوط ہوتا ہے۔ ان کا سر مضبوط اور بڑا ہوتا ہے اور دانت بڑے بڑے اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر جو کتوں کی نسل ہم نے رکھی ہے اس کو کہتے ہیں گل ڈونگ۔ دراصل کتوں کی یہ نسل بلی کتا اور گول ٹیریئر کے کراس سے وجود میں آئی ہے، اس لیے گل ڈونگ میں ان دونوں کتوں کی اقسام کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ کتے انتہائی مضبوط جان ہونے کے ساتھ ساتھ کافی انرجیٹک بھی ہوتے ہیں۔ ان کو پاکستانی بل ڈوگ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر جو کتوں کی نسل ہم نے رکھی ہے اس کا نام ہے السیشن، جس کو پاکستانی شیفرڈ یا بگیاڑی کتا بھی کہا جاتا ہے۔ بگیاڑی کتا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے قد و خال سے کافی حد تک بھیڑیے سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ ایک گارڈ ڈاگ ہیں جن کو لوگ گھروں کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں۔ یہ کتے کافی غصیلے ہوتے ہیں اور اگر یہ کسی پر بھونکنا شروع کر دیں تو انہیں چپ کرانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ان کتوں کی ٹریننگ اور خاص پرورش کے لیے ایک ذمہ دار اور سمجھدار اونر کا ہونا بہت اہم ہے۔ کتوں کی یہ نسل وہ تمام خصوصیات رکھتی ہے جو اسے عالمی سطح پر مقبولیت دلوا سکے۔ تو یہ تو تھی دوستو 7 کتوں کی اقسام جو پاکستان سے اوریجنیٹ کرتی ہے۔
دوستو یہ بہت محنت سے آپ کے لیے میں نے ڈیٹا اکٹھا کی اور ویڈیو بنائی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔